Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, second year chemistry chapter number 21 और lecture number 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। Dear students, आज के lecture में हम minerals की biological importance को discuss कर लेंगे। इससे पहले dear students, हमने 4 lectures अपने YouTube चैनल पे अपलोड किए हैं। पहला लेक्चर बायोकेमिस्ट्री के मुतल्लिक़ था, जनरल इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री वगैरह। दूसरा जो लेक्चर था वो कार्बोहाइड्रेट्स, उनकी क्लासिफिकेशंस और उसके यूजेस यानी फंक्शंस से मुतल्लिक़ था। तीसरा लेक्चर प्रोटीन से मुतल्लिक़ था जिसमें हमने क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन को डिस्कस किया। फोर्थ लेक्चर हमारा लिपिड से रिलेटेड था, उसमें हमने क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स को डिस्कस किया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मिनरल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस से मुतल्लिक़ है, यानी आज हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन को समझने की कोशिश कर लेंगे। और उसके बाद हम आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक का इंसानी और पौधों में रोल, फिर उनके सोर्सेस, फिर उनके डिफिशिएंसी सिम्पटम्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मिनरल्स के बारे में हमने सुना है कि ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और हमारे जो है इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, हम प्रोटीन्स लेते हैं और हम अपनी खुराक में लिपिड्स ले लेते हैं। और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास ये मिनरल्स हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, सेलेनियम वगैरह। आज का जो लेक्चर है उन्हीं पे बेस्ड है। सबसे पहले हम मिनरल न्यूट्रिशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर लेंगे कि मिनरल न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द सॉइल एंड फूड दैट इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एनिमल एंड प्लांट बॉडी। यानी इनऑर्गेनिक में उन न्यूट्रिएंट्स को हम स्टडी करते हैं जो कि बाय नेचर इनऑर्गेनिक है, और इनऑर्गेनिक उनकी ओरिजिन ज़्यादातर सॉइल और रॉक्स वगैरह के अंदर होती है, फिर ये हमारे खुराक का हिस्सा बनते हैं। मिनरल्स जो है वाइटल एलिमेंट्स है जो कि ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, चाहे हमारे बॉडीज़ हो चाहे प्लांट्स की बॉडीज़ हो। यहाँ पे एक बात आप याद रखें कि जिस अमाउंट में हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं, ये उस लेवल पे तो नहीं चाहिए होते हैं, यानी क्वांटिटी के लिहाज से उस अमाउंट में तो नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हम क्लासिफिकेशन कर लें मिनरल्स की तो उनको दो मेजर कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। मेजर मिनरल्स जिनको बाज़ औक़ात मैक्रो मिनरल्स भी कहते हैं, और ट्रेस मिनरल्स जिनको बाज़ औक़ात माइक्रो मिनरल्स भी कहते हैं। जो हमारे पास मेजर मिनरल्स है उनमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैंगनीज और फास्फोरस शामिल है। इनको मेजर या मैक्रो इसलिए कहा जाता है कि उनकी अमाउंट 100 mg से ज़्यादा पर डे हमें चाहिए होती है। और ट्रेस मिनरल्स या माइक्रो मिनरल्स में आयरन, जिंक, मैंगनीज, क्रोमियम, फ्लोराइड और आयोडाइड शामिल हैं। इनको जो है ट्रेस मिनरल्स या माइक्रो मिनरल्स इसलिए कहा जाता है कि उनकी अमाउंट पर डे हमें 100 mg से कम चाहिए होता है। अगर हम एक सरसरी जायज़ा लें मेजर यानी मैक्रो मिनरल्स और उनके रोल्स का,
یہ ایک سرسری جائزہ ہے، بعد میں ان میں سے بعض ایلیمنٹس کی ہم ڈیٹیل ڈسکس کر لیں گے جو کہ سلیبس میں دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے سوڈیم ہے، اس کا رول کیا ہے جسم میں؟ یہ فلوئڈ بیلنس کو مینٹین رکھتا ہے اور دوسرے جو نیوٹرینٹس ہیں ان کی ایبزارپشن میں ہیلپ کرتا ہے۔ پوٹیشیم جو ہے اس کا رول بھی فلوئڈ بیلنس ان دا باڈی میں مینٹین رکھنا ہے اور کئی انزائمز میں یہ کو فیکٹر کے طور پہ کام کرتا ہے۔ اور ہم اگر کلورائڈ کی بات کریں، اس کا کام بھی فلوئڈ بیلنس باڈی میں مینٹین رکھنا ہے اور یہ HCl کا کمپوننٹ ہے جو کہ ڈائجیشن میں ہمیں چاہیے، ہائیڈروکلورک ایسڈ۔ پھر ان سب کو اگر ملا کے ان کی امپورٹنس اگر دیکھیں تو یہ مسل کنٹریکشن کے لیے امپورٹنٹ ہے، نرو امپلس ٹرانسمیشن یعنی جو میسیجز جاتے ہیں نرو کے تھرو برین تک، ہارٹ فنکشن اینڈ بلڈ پریشر یعنی دل کے فنکشن اور بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے میں ان تینوں کا بڑا رول ہوتا ہے، یعنی سوڈیم، پوٹاشیم اور کلورائڈ کا۔ کیلشیم اگر لے تو کیلشیم ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس آف بونز اینڈ ٹیتھ اینڈ بلڈ کلاٹنگ، یعنی کیلشیم کا جو رول ہے بون اور ٹیتھ ڈیولپمنٹ کو مینٹین رکھتا ہے اور بلڈ کلاٹنگ خون کے جمنے کو، جو زخم وغیرہ کٹ لگ جائے تو اس کو روکنے میں اس کا رول ہوتا ہے۔ میگنیشیم اور فاسفورس کی ہم بات کریں تو ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس آف بون اینڈ ٹیتھ، ان کا جو میجر فنکشن ہے میگنیشیم اور فاسفورس کا، وہ جو فنکشن ہے ڈیولپمنٹ آف اینڈ مینٹیننس آف بونز اینڈ ٹیتھ، یعنی ہڈیوں اور دانتوں کو مینٹین رکھنے اور پھر ان کی ڈیولپمنٹ میں اس کا رول ہوتا ہے۔ یہ تو تھے میکرو یا میجر منرلز اور ان کا مختصر رول۔ اب ہم مائکرو منرلز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مائکرو میں سب سے پہلے ہم آئرن کو ڈسکس کر لیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ آئرن کا سب سے بڑا جو رول ہے ٹرانسپورٹ آف آکسیجن میں اس کا رول ہے اور پھر سٹوریج بھی کرتا ہے کسی حد تک آکسیجن کی۔ زنک انسولین ایک ہارمون ہے، اس کے فنکشن میں جو ہے ہیلپ فل ہوتا ہے اور پھر اس کا رول گروتھ اور ریپروڈکشن میں بھی ہوتا ہے۔ اگر آئرن اور زنک کو ہم ملا کے دیکھیں تو یہ دونوں انزائم کو فیکٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں اور امیون سسٹم کو یہ سپورٹ کرتے ہیں۔ انزائم کو فیکٹر کا مطلب کوئی ایسا ان آرگینک آئن جو کہ انزائم کی ایکٹیویٹی میں اس کی ہیلپ کرے، اس کو انزائم کو فیکٹر کہتے ہیں۔ مینگنیز جو ہوتا ہے وہ بھی انزائم کو فیکٹر کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے، یعنی کسی انزائم کی ایکشن میں اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ کرومیم جو ہے انسولین ایکشن میں ہیلپ کرتا ہے۔ فلورائڈ سٹیبلائز بون منرلز اینڈ ہارڈنز ٹوتھ انیمل، یعنی فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ٹوتھ پیسٹ کا ایک اہم کمپوننٹ ہے اور ٹوتھ کا جو انیمل باہر کا حصہ ہوتا ہے اس کو مضبوط کرتا ہے۔ آئیڈین ایسینشیل فار نارمل تھائرائڈ فنکشن، تھائرائڈ جو گلینڈ ہوتا ہے اس کے فنکشن کے لیے آئیڈین ضروری ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آئیڈین کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو تھائرائڈ گلینڈ میں سویلنگ ہوتی ہے، پھر وہ گوائٹر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ان میں سے کچھ امپورٹنٹ منرلز جو کہ آپ کے سلیبس میں دیے گئے ہیں ان کا رول، ان کے سورسز اور ان کے ڈیفیشنسی سمپٹمز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارا جو میکرو نیوٹرینٹ ہے وہ کیلشیم ہے۔ کیلشیم کے فنکشنز یا کیلشیم کا رول کیا ہے؟ مسل کنٹریکشن میں اس کا رول ہے، ٹرانسمیشن آف نرو امپلسز ہے، یعنی نرو سیلز کے ذریعے جو پیغامات دماغ تک یا اسپائنل کارڈ تک جاتے ہیں اس میں اس کا رول ہے، بلڈ کلاٹنگ سسٹم میں اس کا رول ہے، کارڈیاک فنکشن یعنی دل کے فنکشن میں بھی اس کا انسٹرومنٹل یا ہیلپ فل رول ہے، اور یہ سیل ڈسٹرکشن کو انہیبٹ کرتا ہے، یعنی سیل ڈسٹرکشن کو یہ روک دیتا ہے۔ یہ کیلشیم کے فنکشن سے۔ اب اگر ہم کیلشیم
کے سورسز ہم اگر دیکھیں، کیلشیم کہاں سے ہم حاصل کرتے ہیں؟ ملک یعنی دودھ، چیز، پنیر، ایگ یولک، بینز، نٹس، کیبیج ETC، انڈوں سے، بینز سے، نٹ سے اور گوبھی وغیرہ سے ہم کیلشیم حاصل کرتے ہیں۔ اور جسم میں اگر کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں؟ یہاں پہ اس کی ایک لسٹ بنائی گئی ہے۔ آرمز یعنی بازو اور مسلز یا جو مسلز وغیرہ ہیں ان میں اسپیزم یعنی پین ہوتا ہے۔ سافٹننگ آف بونز یعنی بونز نرم پڑ جاتے ہیں۔ بیک پین اینڈ کریمپس اینڈ لیگ کریمپس، بیک سائڈ میں پین ہوتا ہے اور لیگز میں بھی کریمپس آتے ہیں یعنی پین۔ بریٹل بونز، یہ جو ہڈیاں ہوتی ہے وہ بھربھرے بن جاتے ہیں۔ ریکٹس ایک بیماری ہے جس میں ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہے۔ پور گروتھ صحیح طریقے سے نہیں ہوتی ہے۔ اوسٹیوپوروسس، ہڈیوں کا نرم پڑ جانا۔ ٹوتھ ڈیکے، دانتوں کا خراب ہو جانا۔ مینٹل ڈپریشن اور ذہنی توازن کا برقرار نہیں رہنا، یہ سارے ڈیفیشنسی سمپٹمز ہیں کیلشیم کے۔ دوسرا جو ہمارا میکرو نیوٹرینٹس ہے جس کا بہت اہم رول ہے وہ ہے فاسفورس۔ فاسفورس جو ہے بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ سب سے پہلا اس کا جو فنکشن ہے وہ اسٹرکچرل سپورٹ دیتا ہے باڈی کو، اور ہم نے DNA اور RNA میں پڑھا ہوگا لوور کلاسز میں کہیں کہ ایڈنین اور گوانین جو کہ بیسک یونٹس ہیں نیوکلیوٹائڈز کے، ان کی فارمیشن میں اس کا رول ہوتا ہے، یعنی انہی کے یونٹس ہوتے ہیں جو فاسفیٹ گروپ ہوتا ہے۔ اور یہ جو فاسفورس ہوتا ہے فاسفولیپڈز کا کمپوننٹ ہوتا ہے جو کہ سیل ممبرین اور ممبرین سٹرکچرز بناتی ہے۔ ایسینشیل پارٹ آف نیوکلیک ایسڈ اینڈ فاسفوپروٹین، جو فاسفو نیوکلیک ایسڈ اور فاسفوپروٹین ہوتے ہیں اس کا ایک اہم کمپوننٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ATP کا اہم رول ہوتا ہے جو کہ انرجی کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کا کام یہ ہے کہ وہ سیل گروتھ میں حصہ لیتا ہے۔ تو یہ فاسفورس کے کچھ فنکشنز تھے جو کہ پلانٹس اور اینیمل باڈیز میں اس کا جو رول ہوتا ہے وہ ہم نے ڈسکس کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فاسفورس کہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ فاسفورس ہم ایگ یولک سے حاصل کرتے ہیں، چیز، پنیر، ملک اور کیبیج وغیرہ سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر فاسفورس کی جسم میں کمی ہو جائے، لاس آف ایپیٹائٹ یعنی بھوک کا نہ لگنا، انگزائٹی، بے چینی، اس کے علاوہ بون پین، فریجائل بونز، سٹیف جوائنٹس، فیٹیگ یعنی تھکاوٹ، ارریگولر بریدنگ یعنی بے قاعدہ سانس، نمبنس سن ہونا، ویکنیس اینڈ ویٹ چینج کمزوری اور اچانک سے ویٹ کا چینج ہو جانا، یہ اس کی ڈیفیشنسی سمپٹمس ہے۔ کس کی؟ فاسفورس کی۔ اب ہم اگر زنک جو کہ سب سے وائٹل منرل ہے ٹریس منرلز میں، اور زنک امیون سسٹم کے لیے جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ وونڈ ہیلنگ یعنی زخم کا تازہ ہونا، زخم کا ٹھیک ہو جانا، ڈائجیشن یعنی خوراک کا ہضم ہو جانا، ریپروڈکشن، فزیکل گروتھ، ڈائبٹیز کنٹرول، ٹیسٹ اینڈ اسمیل، مینٹیننگ نارمل وٹامن A levels and usage. Zinc can be found almost every cell of the body and serves a part of more than 70 enzymes that control body processes. یعنی 70 سے زیادہ جو انزائمز ہیں، یعنی 70 سے زیادہ انزائمز میں یہ کو فیکٹر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کی ہم نے پراپرٹیز ڈسکس کی۔ پھر زنک کو اگر دیکھے جائے تو سب سے امپورٹنٹ ہے ٹریس منرلز میں، کوئی 100 کے قریب جو انزائمز ہے وہ زنک چاہیے، ان کو زنک چاہیے تاکہ اپنا فنکشن وہ پراپرلی سر انجام دے سکے۔ اور یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے کہ کسی انزائم سے اگر زنک کو نکال دیا جائے تو پھر وہ اپنا کام نہیں کر سکتا، پھر اگر انزائم میں وہ زنک دوبارہ سے ایڈ کیا جائے گا تو پھر اس کی ایکٹیویٹی ریسٹور ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ زنک کے استعمال ہوتے ہیں۔ زنک
Loss of zinc through gastrointestinal tract accounts for approximately half of the zinc eliminated from the body. ये हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उससे जिंक क्या होता है, लॉस, जिंक का लॉस हो जाता है। और फिर ये कि ऐसे मिनरल्स है कि अमाउंट से ज़्यादा भी हो जाए तो हमें नुकसानदेह है, इसलिए रेगुलर इंटरवल्स पे इनके लेवल को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है और जो एक्सेस अमाउंट को मुख्तलिफ तरीक़ों से जिस्म से खारिज करना ज़रूरी होता है। अब हम देखते हैं कि जिंक के सोर्सेस क्या है। ऑयस्टर है, रेड मीट है, चिकन है, बीन्स है, नट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है और सम सी फूड्स। हम इन सोर्सेस से जिंक हासिल कर सकते हैं। अगर जिंक की जिस्म में कमी हो जाए तो ग्रोथ सही तरीके से ग्रोथ नहीं होती, एक्ने लाइक रेश पैदा होते हैं, हेयर लॉस होती है, डायरिया होती है, डिलेड सेक्सुअल मैच्योरेशन, इम्पोर्टेंस, स्टेरिलिटी यानी बांझपन, आई लीजन्स यानी आंखों की खराबियां, लॉस ऑफ एपिटाइट, रिड्यूस रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। तो ये जिंक की कमी के अलामात हैं जो कि हमें महसूस होती है अगर जिंक जिस्म में कम हो तो। अब आयरन की अगर बात करें तो आयरन एक एसेंशियल मिनरल्स है। इसका सबसे जो अहम रोल है वो एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, उसके साथ मिलकर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाता है और फिर ये ग्रोथ को भी और इम्यून सिस्टम को भी हेल्प करता है। तो ये आयरन के फंक्शन से हम बाखूबी रखते हैं और इसका सबसे अहम जो रोल है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स है। अगर हमारे पास आयरन की कमी हो जाए तो ये उसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं, लेकिन इन सिम्टम्स को डिस्कस करने से पहले हम सोर्स देखते हैं कि आयरन कहाँ से हम हासिल करते हैं। रेड मीट, बड़ा गोश्त, एग यॉक, होल व्हीट, फिश, स्पाइनेच यानी प्लक, मस्टर्ड यानी सरसों इसके अहम सोर्सेस है। अगर जिस्म में आयरन की कमी हो जाए तो कमज़ोरी हो जाती है, फटीग, थकावट हो जाती है, पेलनेस ऑफ स्किन, हमारा स्किन जो है जर्द पड़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन एंड एनीमिया यानी कब्ज़ भी हो जाता है और साथ में खून की कमी यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। ये जो है आयरन के डिफिशियंसी के सिम्टम्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मिनरल न्यूट्रिशन को डिस्कस किया। चैप्टर लेक्चर कंक्लूड करने से पहले हम एक दफ़ा जायज़ा लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया इस लेक्चर में। जी डियर स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन को हम मिनरल न्यूट्रिशन भी कहते हैं और मिनरल इतने ही इम्पोर्टेंट है जितने हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड इम्पोर्टेंट है और ये ज़्यादातर सॉइल और रॉक ओरिजिन के होते हैं मिनरल्स। इनकी क्लासिफिकेशन मेजर और ट्रेस मिनरल्स में की गई है। मेजर में हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैंगनीज और फास्फोरस आते हैं, जबकि ट्रेस में हमारे पास आयरन, जिंक, मैंगनीज, क्रोमियम, फ्लोराइड और आयोडाइड। जो मेजर है उनको मैक्रो भी कहते हैं और जो ट्रेस है उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो मिनरल्स भी कहते हैं। फिर हमने सरसरी तौर पे मैक्रो का जायज़ा लिया। सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड मसल कंट्रैक्शन, नर्व इम्पल्स और हार्ट फंक्शन के लिए और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा हमने कैल्शियम को डिस्कस किया, वो के डेवलपमेंट ऑफ टीथ एंड बोन्स को हेल्प करता है, प्लस ब्लड क्लॉटिंग में भी इसका रोल होता है। मैग्नीशियम और फास्फोरस डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ इनका फंक्शन है। माइक्रो में अगर हम देखें तो आयरन जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में इसका रोल होता है और जिंक इंसुलिन एक्शन यानी एक हार्मोन है उसके एक्शन में हेल्पफुल होता है और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। फिर ये दोनों मिलके यानी आयरन और जिंक एंजाइम के को फैक्टर के साथ की तरह एक करते हैं और इम्यून सिस्टम फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। मैंगनीज जो होता है
کو فیکٹر ایکٹ کرتا ہے بہت سے انزائمز کے ساتھ۔ کرومیم انسولین ایکشن میں ہیلپ کرتا ہے۔ فلورائڈ ہمارے دانتوں کو مضبوط بناتا ہے، اور آئوڈین جو ہوتا ہے وہ تھائرائیڈ گلینڈ کے فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ کیلشیم ہمارے جسم میں مسل کنٹریکشن، ٹرانسمیشن آف نیورل امپلسز، بلڈ کلاٹنگ سسٹم، کارڈیاک فنکشن اور سیل ڈسٹرکشن کو کیا کرتا ہے؟ انہیبٹ کرتا ہے۔ اگر ہم کیلشیم زیادہ تر ملک، چیز، ایگ یولک، بینز، نٹ، کیبیج وغیرہ سے لیتے ہیں۔ ڈیفیشنسی ہو جائے تو مسلز اور لیگ میں پین ہوتا ہے، ہڈیاں نرم پڑ جاتی ہیں، ریکٹس کا ہوتا ہے، گروتھ پور ہو جاتی ہے، اوسٹیوپروسس ہوتا ہے، اور دانت خراب ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ذہنی توازن بھی برقرار نہیں رہتا۔ فاسفورس بھی امپورٹنٹ ہے، اسٹرکچرل سپورٹ دیتا ہے۔ یہ جو ڈی این اے اور آر این اے کے اندر نیوکلیوٹائڈز ہوتے ہیں، ایڈنین اور گوانین، اس کا کمپوننٹ ہوتا ہے۔ انزائم ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرتا ہے، جنریشن آف اے ٹی پی میں ہیلپ کرتا ہے، اور سیل کی گروتھ میں مدد دیتا ہے۔ ہم فاسفورس ایگ یولک، چیز، ملک اور کیبیج، گوبھی وغیرہ سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر کم پڑ جائے تو لاس آف ایپیٹائٹ، انگزائٹی، بون پین، فریجائل بونز، اسٹیف جوائنٹس وغیرہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ زنک کی اگر بات کر لے تو امیون سسٹم میں اس کا بہت بڑا رول ہے۔ وونڈ ہیلنگ میں بھی ہیلپ کرتا ہے، ڈائجیشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے، ریپروڈکشن، فزیکل گروتھ، ڈائبٹیز کنٹرول، ٹیسٹ اینڈ اسمیل، مینٹیننگ نارمل وٹامن اے لیولز اس کے فنکشنز ہے۔ اور زنک جسم میں 70 سے زیادہ انزائمز کی ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرتا ہے، اور زنک سب سے امپورٹنٹ ہے تمام ٹریس منرلز میں، کیونکہ یہ میٹابولزم میں اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ ہم زنک کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ اوئسٹر، ریڈ میٹ، چکن، بینز، نٹس وغیرہ سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ ڈیری پروڈکٹس اور سی فوڈز بھی زنک کے سورسز ہیں۔ زنک اگر جسم میں کمی پڑ جائے تو گروتھ پور ہو جاتی ہے، ایکنے لائک ریش، ہیئر لاس، ڈائریا وغیرہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ آئرن کا سب سے بڑا رول آکسیجن کی ٹرانسپورٹیشن ہے۔ اس کے علاوہ کمپوننٹ لنگس میں سے جو ہے یہ ہیموگلوبن کا حصہ ہوتا ہے۔ لنگس میں جب یہ خون کے ذریعے جاتا ہے تو آکسیجن کو اپنے ساتھ سٹور کرتا ہے، پھر گروتھ اور سپورٹ کرتا ہے امیون سسٹم کو۔ آئرن ہم ریڈ میٹ، ایگ یالک اور ہول ویٹ وغیرہ سے حاصل کرتے ہیں۔ ڈیفیشنسی اگر ہو جائے تو ویکنیس، فیٹی یعنی تھکاوٹ، پیلنس آف سکن، کانسٹیپیشن اور اینمیا ہو جاتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، باقی لیکچرز اگر آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کا وزٹ کریں، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے اپلوڈ کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔